بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کا ٹاپک ہے کہ خدا نے آپ کو پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح رینگتے کیوں ہو؟ دیکھیں، جب ہم کسی کو اپنے انٹروڈکشن کراتے ہیں نا تو دوسرے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ جیسے رستو کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا، تو رستو نے کہا کہ میاں صاحب آپ کچھ بات کیجئے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کے ایمز آبجیکٹیوز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، میں آپ کو جانچ سکوں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، جب آپ کسی سے اپنا تعارف کراتے ہیں نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا نالج کتنا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، ایمز کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہے، موٹو کیا ہے، ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کس چیز کو فوکس کر رہے ہیں، آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک میں شروع کرنے لگا ہوں ایک کہانی سے۔ یہ وائلا ڈیوس کی کہانی ہے، امریکہ میں رہتی تھی۔ فائنڈنگ می اس نے اپنی بک لکھی ہے، اور اس کے گھر میں نہ بجلی نہ پانی، انتہائی غریب۔ باپ اس کا جو ہے نا وہ شرابی تھا، صرف کوڑ کباڑ ہی ہوتا تھا گھر میں، موم بتی جلائی جاتی، بلکہ ایک دفعہ تو پورے گھر میں آگ بھی لگ گئی تھی، گھر میں کئی کئی دن کھانا نہ پکتا۔ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے یعنی ربی شیپ سے گند اٹھا کر کھایا جاتا، گلی سڑی سبزیاں، پھل۔ گھر میں چوہے اتنے تھے کہ رات کو جب یہ موم بتی بند کرتے تو اپنی چادر وغیرہ کو اچھی طرح اپنے چاروں طرف لپیٹ لیتے، کیونکہ ادروائز ان کے پاؤں چوہوں کے اوپر آتے تھے اور چوہے بھی ان کی چادر پر چاٹتے پھرتے گھوم رہے ہوتے تھے۔ فرش بالکل اپ ڈاؤن تھا، زگ زیگ جیسے ہوتا ہے نا، اپ ڈاؤن، زگ زیگ نہیں، اپ ڈاؤن کی شکل میں اس کا تھا۔ اور اس نے تھوڑی سی جب بڑی ہوئی تو اس نے اسکول میں داخلہ لیا، اور گھر تک بچے بچیاں اس کو پتھر مارتے کہ تم تو بہت اگلی ہو، تم تو بہت اگلی ہو۔ صرف ایک عورت کے فکرے نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس عورت نے اس سے کہا کہ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گی؟ تو اس نے کہا اگر میں کہوں نہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کہا زمین و آسمان کا فرق پڑے گا۔ سوچ بدلو گی تو پوری زندگی بدل جائے گی۔ تو اس نے وہاں پہ نہ بول دیا کہ نہیں، ایسا نہیں رہوں گی۔ اور پھر اس نے محنت شروع کی اسی انتہائی غربت میں، اور اب وہ امریکہ کی امیر ترین اداکار ہے۔ تو سوچ بدلنے سے اتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک دیہاتی نے اعلان کیا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تعاون کرو۔ سب نے مذاق اڑایا کہ تمہیں تو نماز کے فرض نفل کا بھی نہیں پتا، سنتوں کا نہیں پتا، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے مسجد بنانی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے، میرا شوق ہے، میرا ایک جذبہ ہے۔ تو سب نے مذاق اڑایا، اس نے خود ہی دیوار بنانا شروع کر دی۔ جب اس نے ایک سائڈ کی دیوار بنائی نا تو 25% لوگوں کے ذہن بدل گئے، اور وہ اس کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے۔ اگلی دیوار جلدی بن گئی، جب 2 دیواریں بنی تو 50% لوگوں کے ذہن بدل گئے۔ پھر جب تیسری دیوار بنی تو 75% لوگوں کے ذہن بدل گئے۔ جب چوتھی دیوار بنی تو اور بھی لوگ شامل ہو گئے، اور 90% لوگوں کی دیوار ذہن جو بدل گئے، ان سب نے اس کے ساتھ تعاون شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ پھر سب نے مل کر اس کی چھت ڈالی۔ کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ دیکھیے، پرندوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، شاخ پر بیٹھا ہے، کبھی شاخ ٹوٹنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا بھروسہ شاخ پر نہیں، اپنے پروں، اپنی ہمت اور اپنی سکل پر ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جب وہ اڑان کی ٹھانے گا نا تو ہواؤں کو راستہ دینا ہی پڑے گا۔ بالکل یہی انسان کا دستور ہے، انسان کا طریقہ کار ہے، کہ جو انسان واقعی اڑان بھرنے کی ٹھان لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پر دیے ہیں، تو پھر وہ چونٹیوں کی طرح نہیں رینگتے، پھر ہواؤں کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے، پھر کوئی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ دیکھیں، جب آپ کام شروع کریں گے، جب آپ کوئی عزم کریں گے، جب آپ کسی چیز کو اناؤنس کریں گے نا کہ میں کچھ یہ بننا چاہتا ہوں، تو لوگوں کی ٹانٹس، کریٹیسزم، موکنگ سینٹینسز، اس سے دل برداشت نہیں ہونا۔ وجہ، شور ہمیشہ تماشا ہی کرتے ہیں، کھلاڑی تو خاموشی سے میدان میں کھیلتے ہیں۔ اپنے دیکھنے کا انداز سب سے پہلے تو بدلو، مثبت سوچ۔ مثال کے طور پہ، بیٹا کار چلا رہا تھا، حادثے میں کار تباہ ہو گئی، تو ایک انداز یہ ہے کہ کار تباہ ہو گئی میری، دوسرا انداز یہ ہے کہ شکر ہے بیٹا بچ گیا۔ آپ جاب کر رہے تھے، 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ مل گئی، ایک تو انداز یہ ہے کہ جی ریٹائر ہو گیا، اب میں کیا کروں، اور دوسرا انداز شکر ہے عزت سے نوکری پوری کی ہے، کبھی فیوریٹزم کا الزام نہیں لگا، کبھی رشوت کا الزام نہیں لگا، اقربا پروری کا الزام نہیں لگا۔ اس طرح بچے کو بیماری ہوئی، اتنا پیسہ لگ گیا، تو
पॉजिटिव ये है कि शुक्र बच्चा बच तो गया ना। हिम्मत नहीं हारनी। देखिए याद रखना, एक हिम्मत वाला शख्स पूरी कौम पर भारी होता है। जो मर्जी हालात हो, देखिए मौत तो एक दिन आनी है। एक काम आपने वो ये कि जो आपने ठान लिया, कमिटमेंट कर ली, उससे पीछे नहीं हटना। अच्छा, इसका एक और तरीका, अपने आप को कोई खिताब दे दो और उसे प्रूव कर। लोगों को बेशक आप बता दो कि मैं मेरा ये खिताब है। आप अपने आप को बहादुर तरीन कह दो, ज़हीन तरीन कह दो, आला कह दो, टॉपर कर कह दो। जो कहना ना उसको प्रूव करके दिखाओ। ये प्रूव करो कि आप वाकई बहादुर हो, प्रूव करो कि आप वाकई ज़हीन हो, प्रूव करो कि आप सबसे आला हो, प्रूव करो कि आप सबसे टॉपर हो। ये जब आप प्रूव करोगे, सारी दुनिया आपके साथ मिल जाएगी, जिस तरह वो मस्जिद बनाने वाले के साथ मिल गई थी। अच्छा, एक बात और भी ज़हन में रखें कि कोई भी खसूसियत दुनिया की है, वो इंसानों में पाई जाती है। निहायत चुस्त भी इंसान होता है, निहायत हिम्मत वाला भी इंसान होता है, निहायत पुरज़्म इंसान होता है, निहायत बहादुर इंसान होता है, निहायत बड़ा जंगजू इंसान होता है, हाकिम भी इंसान होता है, चीफ भी इंसान होता है, सदर भी इंसान होता है, पीएम भी इंसान होता है, डायरेक्टर भी इंसान होता है। आपको अपना कद बनाना है, ऐसे काम करने के लोग आपको माने, याद रखे। इसमें सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का खौफ है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो उसके लिए बड़ी मशहूर बात है कि जो कोई भी कर सकता है, आप भी वो कर सकते हैं, और जो कोई नहीं कर सकता वो तो आप जरूर ही कर सकते हैं। आपने अपना जहन ये बनाना है कि आप दुनिया में एक मिशन पर आए हैं। टाइट मिशन है, फाइनल मिशन है, क्योंकि आपका मिशन पूरा होगा तो मौत आ जाएगी। और मिशन के दौरान फिर नजरें सिर्फ टारगेट पर रखी जाती हैं। अगर इस तरीके से काम करेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं, मेरा मिशन, मेरी मंजिल, ये सब कुछ मैंने आर या पार कुछ नहीं देखना, मैंने अपना काम करना है, मैंने जो ठान लिया मैंने वो करके छोड़ना है। यकीन करें, दुनिया की जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। फ्यूचर आपका होगा, मंजिल आपकी होगी। आप ये समझे कि आप हालात की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। आप जिधर चाहो आप हालात को फेर दो, क्योंकि आपने अच्छे हालात का इंतजार नहीं करना, हालात आपने खुद प्रोड्यूस करने हैं। खुदा ने वाकई हम सबको पर दिए हैं, तो चूंटियों की तरह रेंगना नहीं है, उड़ना है ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, और अपनी मर्जी की मंजिल पर पहुंचना है। एंड वी कैन, एंड यू कैन, हम सब कर सकते हैं। जो एक जहन बना ले, उसमें कमिटमेंट जो कर ली सो कर ली, पीछे नहीं हटना। जो मुसीबत, परेशानियां, टॉन्ट, इस चीज़ की परवाह नहीं करनी, सोचना है कि मैं बहरा हूँ, बस मुझे ये काम करना है। आप भी इसी चीज़ को सामने रखकर, अपनी मंजिल को सामने रखकर, टारगेट को सामने रखकर, जैसे आर्मी में जो कमांडो होता है, तो उस कमांडो की तरह जो अपनी मंजिल पे नज़र रखता है, ठीक है ना, उस तरीके से आपने चलना है। हम सब ने ऐसे चलना है, हम सब ने एफर्ट करनी है। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाना है। नई नस्ल की परवरिश बहुत अच्छी हमने करनी है, और इसको हमने ऐसा मुल्क हमने देकर जाना है कि जो हम पर फख्र करे कि हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छे थे। इस बात पर, इस शेर पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अमीर शहर की मुझसे फ़कत इतनी लड़ाई है, अमीर शहर की मुझसे फ़कत इतनी लड़ाई है कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं आता। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।